بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 24 میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ جو قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں شک کر رہے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ جتنے اپنے مددگاروں کو بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی، اور وہ جان بوجھ کر نہ ماننے والوں کے لیے، کافرین کے لیے تیار کی گئی۔ قرآن کریم کا انداز کیا ہے؟ خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ، ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دیتا ہے۔ جو خرابی کر رہے ہیں ان کو خبردار کیا گیا کہ یہ اس کلام میں شک نہ کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے مان لو، تسلیم کر لو، ورنہ پھر اگر ہٹ دھرمی پر ہو تو جہنم کی آگ کے لیے خود کو تیار کر لو، اور اگر مان لو تو پھر خوشخبری ہے۔ ماننے والا کیا کہلاتا ہے؟ جو ایمان لے آئے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ خود بخود اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، روایات میں جو بتایا گیا، ایمان کی تعریف کی گئی، ایمان کو ڈیفائن کیا گیا، وہاں یہ فرمایا گیا کہ ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ 3 چیزیں ملیں تو صحیح ایمان بنتا ہے۔ پہلی چیز زبان سے اقرار کرنا، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ مثلا۔ دوسری چیز عقد فی القلب، جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے دل میں بھی وہی بات ہو، منافقت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جیسے کہ منافقین کرتے تھے۔ جو زبان سے اقرار ہو رہا ہے دل میں بھی اس کو مان چکا ہو۔ اور تیسری چیز جو ایمان کے لیے چاہیے وہ ہے وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، جس چیز کا زبان سے اقرار کیا ہے اور جس چیز کو دل سے تسلیم کیا ہے، اب اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے بدن کے ارکان سے عمل بھی کر کے دکھا۔ وہ ایمان آنکھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، کان سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہاتھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، پیروں سے کیا تقاضا کرتا ہے، ان تقاضوں کو عمل کے ذریعے پورا کرے، اس کا نام ایمان ہے۔ بس ایمان کے معنی میں ہی عمل چھپا ہوا ہے، لیکن مزید تاکید کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں جہاں ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر عمل صالح کا تذکرہ بھی کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان صرف یہ ہے کہ میں نے مان لیا، دل سے مان لیا، میں نے زبان سے کہہ دیا، یہ کافی ہے۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے گا، میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ ضروری ہے کہ انسان اسلام کے بارے میں اپنے بنیادی تصورات، بنیادی فکر، کانسیپٹس جنہیں کہا جاتا ہے، ضروری ہے کہ ان کو قرآن سے حاصل کرے، جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ سب سے بہتر قرآن نے بتایا ہے۔ باقی چیزوں میں ملاوٹ کا شائبہ ہے، باقی چیزوں میں امکان ہے ملاوٹ ہو گئی ہو، سننے والے نے صحیح نہ سنا ہو، بیان کرتے وقت صحیح بیان نہ کیا ہو، بہت ساری چیزوں کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے اس کلام کے بارے میں کسی چیز کا شائبہ نہیں۔ تو یہ قرآن جب ایمان کی بات کرتا ہے تو مثلا سورۃ العنکبوت کے آغاز میں کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ حساب کر لیا ہے، لوگوں نے اندازہ یہ لگا لیا اپنے پاس سے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو بس چھوڑ دیا جائے گا، امتحان نہیں کیا جائے گا ان کے ایمان کا؟ زبان سے کہہ دینے کو قرآن جس کو ایمان کہتا ہے، اس ایمان میں زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، امتحان لیا جائے گا، اور امتحان میں انسان ثابت کرے گا کہ میں نے جو زبان سے کہا تھا میں ایمان لے آیا، ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا۔ حالات کی سختیوں میں، مشکلات میں انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ لوگ چلے تھے سفر کے آغاز میں، لیکن جب
آہستہ آہستہ خبریں بری ملنا شروع ہوئیں اور پتہ چلنا شروع ہوا کہ وہاں پر دعوت نہیں ہے کھانے کی، بلکہ وہاں پہ حالات خراب ہو چکے، تو بہانے بنا بنا کر امام کو ترک کرتے گئے۔ اسے قرآن کہتے ہیں امتحان لیا جائے گا۔ صرف کہہ دینے سے کہ میں حسینی ہوں اور میں علی کا ماننے والا ہوں اور میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، کہہ دینے سے اللہ کے ہاں بات نہیں مانی جاتی، اس کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ بس قرآن کو نہ ماننے والوں کو خبردار کیا، جہنم کی دھمکی دی، اور اس کے بعد قرآن کی جو روش ہے فوراً پھر جو مان لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو خوشخبری دی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لے آئے۔ جو انکار کر رہے ہیں ان کو دھمکی دے دیجئے، خبردار کر دیں کہ کہاں جا رہے ہو، لیکن جو مان لیں، جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری دے دیجئے، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ کیا خوشخبری دے دیجئے؟ کہ ان کے لیے گھنے باغات ہیں۔ عربوں کے لیے گھنا باغ بہت قیمتی چیز ہوتا تھا، چونکہ گرم موسم میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، باغ ہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ گھنا باغ بہت ہی ان کے لیے ایک زبردست نعمت تھی۔ ان کے لیے ایسے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اس میں یعنی ان جنتوں میں جب بھی انہیں کوئی پھل، کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے۔ اس کے بارے میں کئی باتیں کی گئی کہ کیا مراد ہے اس سے۔ ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں کھانے پینے کی مزیدار نعمتیں، پھل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جنت میں بھی بالآخر بہت ساری چیزیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن کیفیت کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گی۔ مثلا آپ ایک دوسرے تیسرے درجے کا سیب لے کر کھاتے ہیں اور ایک بہترین سیب، زبردست سیب لے کر کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی اس جیسا ہے، لیکن اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذائقے میں شباہت ہے، مزے میں شباہت ہے، لیکن وہ نہیں ہے، بہت بہتر ہے۔ تو جنت میں بھی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی بھی ملیں گی، جیسے قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہ چیزیں، شباہت رکھتی ہوئی چیزیں جنت میں دی جائیں گی، اور جب ان کو دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ پہلے بھی ایسا ہمیں ملا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ ازواج ہوں گی۔ ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج کہتے ہیں مرد کے لیے عورت زوج ہوتی ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہوتا ہے۔ ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ پاکیزہ سے مراد دنیا کی جتنی خرابیاں، نجاسات وغیرہ ہیں ان میں نہیں ہوں گے، پاک ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں۔